اطہار کا احترام کرو، ان کی توقیر، ان کی عزت، ان کا احترام کرو گے، کامیاب رہو گے۔ پیارے آقا علیہ السلام کو بیٹھا کے لے کے چلنے لگے۔ بتایا جاتا ہے براق کیسا تھا جانتے ہیں؟ گدھے کے قد سے تھوڑا اونچا، خچر سے تھوڑا نیچا، اسی درمیان کا وہ تھا، اور اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے ایک قدم یہاں تو دوسرا قدم تحت نگاہ، تحت نگاہ دوسرا قدم پڑتا تھا۔ جب یہاں سے چلے مسجد حرام سے تو جانتے ہیں مدینہ شریف آئے، بڑی شادابی تھی، بڑی ہریالی تھی۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہاں رک جائے، 2 رکعت نماز ادا فرما دے۔ میرے آقا نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ ابھی کہاں میرے آقا نے ہجرت کی ہے، یہ ہجرت گاہ ہے۔ 2 رکعت نماز ادا فرما کر کے آپ نے اسے عزت بخش دی۔ پھر وہاں سے میرے آقا تشریف لے چلے۔ کہاں رہے ہیں؟ مسجد حرام سے چل کر مدینہ، ابھی مدینہ وجود میں نہیں آیا ہے، پھر وہاں سے چل کے بیت المقدس، یہاں بھی پہنچنے والے ہیں۔ اللہ کا حکم ہو گیا، سارے انبیاء بیت المقدس میں موجود، سب انتظار کر رہے ہیں امام الانبیاء کا، امام الانبیاء کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جب یہاں پہنچتے ہیں، حضرت جبریل امین نے دیکھا سارے انبیاء سب باندھے کھڑے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے اذان پڑھی اور میرے آقا کا دست مبارک کو پکڑا، کہا آپ امامت فرمائے۔ آگے بڑھا دیا، مصلی امامت خالی ہے۔ میرے آقا نے نماز پڑھائی۔ اب ذرا دیکھو عقیدہ بھی ذرا سا دیکھو، نماز مردوں کی ہوتی ہے کہ زندوں کی ہوتی ہے؟ بولیے نا، مردوں کی ہوتی ہے، زندوں کی نا؟ تو یہ تو سب کے سب تو جا چکے تھے سارے انبیاء۔ ارے بھائی عیسیٰ روح اللہ کے 400-500 سال کے بعد میرے آقا تشریف لائے نا، تو سارے انبیاء تو جا چکے تھے، پھر کیسے یہاں جمع ہو گئے؟ کیا جواب دو گے؟ کیا تمہارے پاس جواب ہے؟ اور یہ بھی کہہ رہے ہو نا کہ امامت کی ہے میرے آقا نے، تو کس کی امامت کی ہے؟ انبیاء کی امامت کی ہے۔ وہ مردہ ہے یا زندہ؟ اگر کہتے ہو زندہ تو پھر مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں، یہ انبیاء کرام زندہ ہے، زندہ۔ نماز کس کی ہوتی ہے؟ زندوں کی ہوتی ہے۔ نماز امامت کس کی ہوتی ہے؟ زندوں کی ہوتی ہے۔ میرے آقا نے امامت فرما کر کے ثابت کر دیا کہ یہ انبیاء کرام زندہ ہے۔ ان کی زندگی کا حال یہ ہے کہ اپنے مزاروں میں وہ روزی پاتے ہیں۔ فَحَيٌّ يُرْزَقُ، وہ زندہ ہے، روزی دیے جاتے ہیں۔ نماز ہو گئی۔ نماز ہونے کے بعد جبریل امین نے لا کے شربت پلا دیا، شربت پیا۔ اب براق کو وہاں آج بھی لوگ بتاتے ہیں جس میں باندھا گیا تھا وہ آج بھی محفوظ ہے۔ کیوں باندھا گیا؟ اگر نہیں باندھتے تو بھاگ جاتا، برا چلا جاتا، میرے آقا ہی کے لیے تھا نا۔ یہ بھی بتانا ہے کہ آنے والا انسان پتہ نہیں قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، مانے گا کہ نہیں مانے گا۔ تو اب وہ کھوٹا، وہ جو جگہ ہے اس کو دیکھ لے گا، کنڈی کو دیکھے گا، یہی باندھا گیا تھا، اس کو یقین ہو جائے گا۔ یا تو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، آدمی یقین ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں معلوم تھی کہ بات پہ لوگ اعتراض کریں گے، اسی لیے اس میں باندھا گیا۔ اور اس کے بعد جب نماز ہو گئی، میرے آقا براق پر پھر سوار ہوتے ہیں، اور جب چلتے ہیں تو اسی جگہ پر، وہاں سے جب آپ آگے جاتے ہیں
فرماتے ہیں ثم عرج بی، پھر مجھے وہیں سے اوپر لے جایا گیا. وہاں باضابطہ سے سیڑھی بن گئی، اور سیڑھی بنی تو ہر زینے پر فرشتے بھی موجود تھے. کتنے کتنے سال سے آپ کا انتظار کر رہے تھے. ارے یار سمجھو یار، ہم لوگ غلامان نبی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن شان مصطفیٰ نہیں سمجھ پاتے. میرے آقا کی شان کتنی بلند ہے. فرشتے منتظر تھے، انہیں پتا تھا کہ معراج میں آقا آنے والے ہیں، یہی موقع بڑا اچھا ہے. آؤ سیڑھی پر زینے پر کھڑے ہو جاؤ، زیارت ہو جائے گی مصطفیٰ کی. پیارے آقا علیہ السلام. اب جبریل امین بھی ہیں ساتھ میں، براق پہ چلے جا رہے ہیں چلتے 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 500 سال کی مسافت طے کیا. تب پہلا آسمان آیا. اب وہاں بھی دروازہ بنا ہوا ہے. اسی دروازے پر پہنچ کے کوئی راکٹ، کوئی ہیلی کاپٹر، کوئی جہاز نہیں تھا، براق پر سوار ہو کے جا رہے ہیں. پہنچے، دروازہ کھلوایا، پوچھا کون؟ جبریل امین نے کہا میں ہوں اور میرے ساتھ میرے آقا علیہ السلام ہے. دروازہ کھول دیا گیا، اندر داخل ہو گئے. دیکھا ایک قد و قامت والے تشریف فرما ہے. پوچھا جبریل امین سے یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں. کہا دیکھ رہا ہوں، دائیں طرف رخ کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، بائیں طرف رخ کرتے ہیں تو مضمحل ہو جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبریل امین نے کہا دائیں طرف ایک جنتی روحیں موجود ہیں، ان کو دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، اور بائیں طرف کی جو ارواح ہیں وہ سب جہنمی ہیں، ان کو دیکھ کر کے روتے ہیں، ناخوش ہوتے ہیں، آزردہ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام کیا اور پھر وہاں جواب ملا. کچھ بات چیت گفت و شنید کا سلسلہ کو جاری رہا. اس کے بعد پھر میرے آقا علیہ السلام پہلے آسمان سے آگے بڑھتے ہیں. یہ جو آسمان ہے نا، آسمان اس کی بھی ضخامت 500 سال کی ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت. پہلے آسمان سے ہو کے دوسرے آسمان پر میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دو نبی وہاں موجود تھے. ان دونوں حضرات سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد پھر آپ تیسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں. تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہ یوسف علیہ السلام جن کو دنیا کی آدھا حسن دیا گیا، آدھا حسن دنیا کا دیا گیا تھا، تو حال یہ تھا. بڑا اچھا شعر کہا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سب کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب. حسن یوسف کو دیکھا تو عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی. جواب دیا یہ تو حسن یوسف ہے. کہیں اگر میرے آقا کا حسن دیکھ لیتے تو گردنیں کٹانے پر مجبور ہو جاتے. اسی لیے تو عرب والوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی مصطفیٰ کے نام پر، کیونکہ میرے آقا کا وہ حسن تھا جس حسن کا کوئی جواب نہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر وہاں سے آگے بڑھے، چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر اور آگے بڑھے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، ادریس علیہ السلام کا واقعہ میں نے کہا. چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پھر پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پھر آگے بڑھے تو چھٹے آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی. ان کا بھی نام آپ نے سنا نا، تذکرہ سنا نا، موسیٰ کلیم اللہ کا. چھٹے آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ. اور اس کے بعد پھر آگے بڑھے
تو پھر آخری آسمان جو 7واں آسمان ہے وہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ اس پر ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ جب وہاں پہنچ گئے اس کے بعد پھر آگے جاتے ہیں، تب سدرہ آتا ہے۔ سدرہ یہ بیری کے پیڑ کو کہا جاتا ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ حضرت جبریل امین کی آخری حد پرواز جس کی وجہ سے سدرہ نام رکھا گیا، وہاں آپ کا مقام ہے سدرہ۔ بلبل سدرہ کے نام سے جبریل امین مشہور ہے، وہی آپ کا مسکن ہے، وہی آپ کا مقام ہے، اللہ نے آپ کا وہی مقام رکھا ہے۔ اب آگے بڑھنے کی بات آتی ہے تو تھوڑا آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی سن لیں کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں ہے نا وہیں پر بیت المعمور بھی ہے۔ یہ بیت المعمور ٹھیک جہاں پہ آج کعبہ ہے اسی کعبہ کے ٹھیک سامنے بیت المعمور۔ اور بیت المعمور کا حال یہ ہے کہ یہاں تو انسان طواف کرتے ہیں، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں۔ اب اس جگہ پر میرے آقا تشریف لے گئے، اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، پوری تفصیل ہم نہیں بیان کر پائیں گے آپ کے سامنے۔ بیت المعمور ہوتے ہوئے میرے آقا آگے بڑھے، جبریل امین سے کہا اے جبریل آگے بڑھو، کہا اے اللہ کے نبی بس آگے ہمارے پاس جانے کی طاقت نہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیوں؟ کہا آگے نور ہے، کہا تم بھی تو نور ہو، تم بھی تو نور ہو، کہا صحیح ہے میں بھی نور ہوں، آگے نور ہے، یہ آگے کا جو نور ہے اس نور کو میرا نور تاب نہیں لا سکتا۔ اب یہی سے مسئلہ سمجھو، جنہوں نے ہر جگہ رہنمائی کی ہے لوگ یہ کہنے لگے معاذ اللہ ست معاذ اللہ کہ جبریل امین میرے آقا کے استاذ ہیں، ہر جگہ میرے آقا نے پوچھا ہے، انہوں نے رہنمائی کی ہے۔ اب ان لوگوں کو جواب یہاں سے مل رہا ہے کہ اگر وہ استاذ ہوتے اور ان کی ہر جگہ رہنمائی قبول کی جا رہی ہے اور سنتے سنتے تم یہاں تک پہنچ گئے، یہ کہنے لگے کہ استاذ ہے تو سن لو، جو استاذ ہوتا ہے وہ آگے چلتا رہتا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا ہے۔ اب یہاں میرے آقا ایسا فلسفہ پیش فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو پتا چل جائے، سمجھ میں آ جائے کہ جن لوگوں نے جبریل کو استاذ مانا ہے اب وہاں یہ کیا جواب دیں گے؟ جبریل آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھنے سے قاصر ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا سن لو، آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے ہو تو اب بتاؤ تمہیں کوئی حاجت ہے جو میں اپنے رب سے بیان کر دوں؟ کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ یہ سوال، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ اس کا جواب ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں جب ڈالا جا رہا تھا اس وقت جبریل امین نے سوال کیا تھا ابراہیم اگر ضرورت ہو تو بتاؤ۔ اس وقت آپ نے کہا تھا کیا آپ سے میں اپنی عرضی پیش کروں؟ کہا میں اپنے رب سے پیش کروں گا۔ کہا جتنا تمہارا رب تمہیں جانتا ہے اس سے زیادہ میرا رب مجھے جانتا ہے، ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے میرے مصطفیٰ نے جبریل امین کو جواب دیا ہے اے جبریل آج تمہیں کوئی حالت ہو تو بتاؤ، آج تمہیں کوئی حالت ہو تو بتاؤ۔ یہ جواب، یہ سوال کر کے جواب دینا مقصود ہے۔ تو جبریل امین کہتے اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی آپ کی بارگاہ میں میری طرف یہ عرضی ہے جب قیامت کا دن ہوگا لوگ پرسرات سے گزریں گے تو مجھے اجازت دے دیں کہ آپ کی گنہگار امت کو اپنے پر پہ لے کے میں گزار دوں۔ سبحان اللہ، کیا مقام مل رہا ہے۔ جبریل امین عرض گزار ہوتے ہیں مجھے یہ موقع ملے، اجازت مل جائے کہ میرے پر سے گزر جائے آپ کی امت، یہ میری تمنا، میری خواہش ہے۔ میرے آقا نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد میرے آقا نے وہیں پر براق کو بھی چھوڑ دیا۔ جب جبریل امین کا ساتھ چھوڑ دیا تو براق کو بھی وہیں چھوڑ دیا۔ اب میرے آقا کے لیے رف رف آتا ہے، سبحان اللہ، رف رف آتا ہے۔ اب اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کیسا رف رف رہا ہوگا۔
اس پر میرے آقا تنہا سوار ہوتے ہیں، وہ رف رف لے کے چلتا ہے، اب نہ جبریل امین ہے نہ براق ہے، اور کوئی ہے نہیں، تنہا میرے مصطفیٰ ہے۔ کہاں تک جاتے ہیں اب اللہ جانے، میرے آقا جانے کہاں تک جاتے ہیں۔ روایتوں میں یہ آتا ہے میرے آقا چلتے رہے، رف رف جہاں تک لے گیا، جب اس نے ساتھ چھوڑ دیا تو میرے آقا نے اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ رف رف کا میں محتاج ہو، رف رف کو بھی چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد میرے آقا اب پیدل چلنے لگے۔ وہ کون سا مقام ہے صاحب، وہاں میرے آقا پیدل چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں آواز آتی ہے، ادنو منی ادنو منی ادنو منی ادنو منی، نہ جانے کتنی بار آواز آتی ہے، آواز آتی جا رہی ہے، آواز آتی جا رہی ہے، میرے آقا آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ قرآن کا کریم ہے نا، فتح کیا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دنا قصر دنا سے چلے، اور اس کے بعد پھر آخر قاب قوسین تک پہنچے، پھر اس کے آگے او ادنا، او ادنا، یہ اس میں تفضیل، ادنا بہت قریب ہو گئے، بہت قریب ہو گئے، اب اتنا قریب ہو گئے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب سے خطاب کر رہا ہے۔ اور سنیے ذرا، بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام جو فرما رہا ہے وہ صدیق اکبر کی آواز میں۔ میرے آقا نے دیکھا یہاں میں تو تنہا ہوں، یہاں آواز میرے ابو بکر کی کیسے آ رہی ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب، جو میرے محبوب کا محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے، میرے محبوب کا محبوب میرا محبوب ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ مصطفیٰ نے جس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، خدا نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اور اسی محبوب کی آواز میں اب رب کلام فرما رہا ہے، رب تعالیٰ سے کلام اور گفتگو ہونے لگی تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ نے عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادت ہے، فعلی عبادت ہے، مولا سب تیرے لیے، سب تیرے لیے، تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہو، یہ تمام عبادتیں لے کے آیا ہو، تو عبادت سے پاک ہے، تو کسی کی عبادت کرتا نہیں ہے، اور میں تیرا بندہ عبادت کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ نے عبادت کو پیش کیا ہے تو رب تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے، السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو نبی پر۔ اب ذرا سا دیکھو میرے آقا کتنے کرم فرما ہیں اپنی امت پر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام اپنے نبی پر آ رہا ہے تو میرے مصطفیٰ نے ہمیں بھلایا نہیں ہے، ہمیں وہاں یاد فرمایا، ارشاد فرمایا، عرض کیا خدا کی بارگاہ میں، وعلینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ جو سلام ہے ہم پر بھی ہو، اور ہمارے جتنے نیک بندے ہیں، جتنے صالح بندے ہیں، تمام صالح بندوں پر یہ سلام ہو۔ سلام کی وسعت ہو گئی نا، صالحین میں تو سب آ گئے نا، آئے نہیں؟ ارے بھائی صدیق اکبر بھی آ گئے، فاروق اعظم بھی آ گئے، عثمان غنی بھی آ گئے، مولا علی بھی آ گئے، امام حسن و حسین بھی آ گئے، غوث اعظم بھی آ گئے، غریب نواز بھی آ گئے، محبوب الہی بھی آ گئے، خواجہ قطب الدین بخت رکاکی بھی آ گئے، آپ کے بمبئی کے جتنے بھی اولیاء، سارے اولیاء اس میں آ گئے، مخدوم معینی آ گئے، بابا بہاؤالدین شاہ اصفہانی آ گئے، بابا عبد الرحمن شاہ بھی آ گئے، سید حسام الدین بابا بھی آ گئے، چار شاہ ولی بھی آ گئے، مخدوم سمنا بھی آ گئے، مخدوم بہار بھی آ گئے، حافظ ملت بھی آ گئے، مجاہد ملت بھی آ گئے، شیر سنت بھی آ گئے، اعلیٰ فاضل بریلوی بھی آ گئے، مفتی اعظم بھی آ گئے، حجت الاسلام بھی آ گئے، تاج الشریعہ بھی آ گئے، یہ تمام بزرگان دین سب تو صالح ہیں، اور صالحین پر سلام ہو۔ اب کبھی اعتراض نہ کرنا، اگر ہم نے سلام پیش کیا ہے خواجہ غریب نواز پر تو اعتراض نہ کرنا، غوث پاک پہ سلام پیش کیا تو اعتراض نہ کرنا، محبوب الہی پر سلام پیش کیا تو اعتراض نہ کرنا،
मुजाहिद मिल्लत पर सलाम पेश किया तो एतराज न करना, हाफिज मिल्लत पर सलाम पेश किया एतराज न करना, सैयद उलमा पे सलाम पेश किया एतराज न करना, अहसन उलमा पे सलाम पेश किया एतराज न करना। गज़े के हमने जिन जिन बुजुर्गों की बारगाह में सलाम पेश किया है ये उसी की तर्जमानी है जिसको मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शबे मेराज में खुदा की बारगाह में ये कहा था, व अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। जब मेरे आका ने उम्मत को याद कर लिया तो फरिश्तों ने देखा कि यार अगर हम लोग खामोश रहेंगे तो हम लोग कट जाएंगे, तो फरिश्ते भी बोल पड़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहे अब चलो हम इस तरीके से शामिल हो जाएं कि हम गवाही देते हैं। गवाही दे के फरिश्तों ने शिरकत कर ली। अब ये तमाम गुफ्तगू जो हुई यही हमारे लिए नमाज में वाजिब करार दे दिया गया। ए नमाजियों, अत्तहियात अत्तशहुद पढ़ पढ़ करके शबे मेराज को याद करना, नबी की गुफ्तगू को याद कर लेना। तुम्हारा अकीदा जब ये होगा तब तुम्हारी नमाज मुकम्मल होगी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शबे मेराज, अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होना। अब रब तआला जब अता फरमाता है तो क्या देता है वो जरा देखो। यहाँ भी ये फलसफा सामने आ रहा है कि अल्लाह की बारगाह में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ ले गए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, महबूब अब मैं आपको तोहफा पेश करता हूँ, तोहफा दे रहा हूँ। आपने इबादत की, इबादत करके पेश किया तो आपको तोहफे में क्या दिया? नमाज, रोजा, नमाज, रोजा और बहुत कुछ मिला। हम लोग तो थोड़ा ही से याद करते, वही सबको याद रहता है। नमाज भी कितनी नमाज मिली? 50 वक्त की नमाज। मेरा का फरमाते हैं फुरिदत इलैया, मुझ पर फर्ज किया गया 50 सलाम, 50 नमाजें, 50 नमाजें मुझ पर फर्ज की गई, मुझे दी गई। अब 50 वक्त की नमाज और 6 महीने का रोजा, कुछ लंबोशाई नहीं किया और मालूम था वहां से चले मूसा कलीमुल्लाह रास्ते मिल गए। ये बोलने वाले कहाँ खामोश रहने वाले, वरना तो बहुतों से तो मुलाकात हुई थी ना। किसी ने सवाल जवाब नहीं किया लेकिन सवाल कर दिया मूसा कलीमुल्लाह ने, क्योंकि तलब थी इनके अंदर, इनको तलब थी। इतनी कोशिश किया, 40 दिन तक रोजा रखा, इबादत किया, फिर भी मैं दीदार से महरूम रहा। तो कहा अब मौका बड़ा अच्छा है, उस वक्त तो नहीं हो सका, अब तो हो जाएगा। चलो कम से कम अब सवाल जवाब कर लेते हैं। पूछ लिया आप आए हैं तो क्या लेके आए, क्या मिला आपको? कहा अल्लाह की बारगाह से मुझे 50 वक्त की नमाजें मिली है। कहा 50 वक्त की नमाज? मेरी उम्मत का तो ये हाल कि 2 वक्त की नमाज ना पढ़ सकी, आपकी उम्मत कैसे पढ़ेगी? तब कहा कम कराइए, कम कराइए, जाइए, आप तो महबूबे खुदा है, आप महबूबे खुदा हैं, आप जाइए। अब मेरे आका तशरीफ ले जाते हैं खुदा की बारगाह में। अच्छा एक सवाल हो सकता है, ये जाने आने की क्या जरूरत है? रब ताला तो मकान से मकीन से पाक है, तो ये क्यों जाने की बात आप कर रहे हैं? ये तो हम लोग अपनी जबान में समझने के लिए बोल रहे हैं, वरना रब जहां चाहे अपने महबूब से बात कर सकता है ना। अब जरा सा देखिए, मेरे आका तशरीफ ले जाते हैं खुदा की बारगाह में, कहते हैं मौला कुछ कम करते हैं, 50 से कुछ कम। अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज कम कर दी। फिर आए 45 वक्त की लेकर के, फिर आए, फिर मूसा कलीमुल्लाह बोल पड़े, कितना?
کہا 5 ٹائم کی نماز کی تخفیف ہوئی ہے؟ کہا یہ بھی بہت ہے، ابھی بھی چاہیے۔ غرضے کے 9 مرتبہ اللہ کے نبی کو بھیجا موسیٰ کلیم اللہ نے، تو 9 مرتبہ بھیجا تو 9 مرتبہ دیدار بھی تو ہوا، 9 مرتبہ دیدار ہوا۔ یہ ہے فلسفہ، یعنی اپنا بھلا ہر کوئی چاہتا ہے۔ کہا موقع غنیمت جانو، فائدہ اٹھا لو، یہ چلے جائیں گے تو پھر دوبارہ دیدار نہ کر سکوں گا۔ ارے انڈائریکٹ ہی صحیح، وسیلہ ہی صحیح، واسطہ ہی صحیح، کم سے کم واسطے سے ہی تو دیدار ہو جائے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے تو نہیں کہا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، انہوں نے تو باضابطہ زور لگایا یہ جائیں گے خدا کا دیدار کر کے آئیں گے، ان کے واسطے سے مجھے بھی دیدار ہوگا۔ یہ جتنی بار جائیں گے آئیں گے جائیں گے آئیں گے، ہمارا کام ہوتا رہے گا، ہمارا کام ہوتا رہے گا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ کو 9 مرتبہ دیدار ہوا، مصطفیٰ کے واسطے سے یہ صدقہ بھی ملا، میرے نبی کا دیدار بھی ہو رہا میرے نبی کے صدقے میں۔ تو اب دیکھو ذرا 5 وقت کی نماز باقی رہ جاتی ہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب میری بارگاہ سے پڑھنا تو کم کر دیا گیا ہے لیکن ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب بھی اگر آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی اس کو ثواب 50 وقت کا ملے گا، 50 وقت کا ملے گا۔ ارے جب نمازیوں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو ذرا سوچ لیا کرو، 1 وقت کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ہم کو 10 وقت کی نماز کا ثواب ملنے جا رہا ہے، وہیں سے یہ تعین ہو گیا کہ 1 کے بدلے تمہیں 10 ملے گا، 1 کے بدلے تمہیں 10 ملے گا، 1 نیکی کرو گے 10 کا فائدہ اٹھاؤ گے، 1 وقت کی نماز پڑھو گے 10 وقت کی نماز کا فائدہ تمہیں مل جایا کرے گا، 5 وقت کی نماز پڑھو گے 50 وقت کا فائدہ تم اٹھاؤ گے۔ لہذا چھوڑنا کبھی نہیں، اللہ نے زندگی دی ہے، طاقت دی ہے، توانائی دی ہے، عقل و شعور سے نوازا ہے، نماز سے کبھی غافل نہیں ہو رہا۔ مومن جو ہوتا ہے ہوشیار ہوتا ہے، اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، اس کی نظر اپنی کامیابی پر ہوتی ہے، اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ اپنی آخرت کو سنوارتا چلا جائے۔ آخرت کو سنوار رہا ہے تو وہ کامیاب ہے، اور آخرت کو بگاڑ رہا ہے وہ ناکام ہے۔ جو لوگ کر و فر کے ساتھ چلا کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، ہم بڑے دانش مند ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں، وہ بے وقوف ہیں، وہ نادان ہیں، وہ غافل ہیں، اپنے انجام سے بے خبر ہیں۔ اپنے انجام پر غور کرو، کسی کو دنیا میرانا نہیں ہے، ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، اسے جانے سے پہلے وہاں کا کی تیاری کر لو تاکہ تمہیں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے موسیٰ کلیم اللہ کا ان کی مہربانی دیکھیے کہ ان کی وجہ سے 5 وقت کی نماز ملی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب چلے وہاں سے 5 وقت کی نماز لے کر کے اور 6 مہینے کا روزہ اس کو 1 مہینے کا روزہ کرایا، لے کے چلے جب تو اب حکم ہوا محبوب جا تو رہے ہو، سب دیکھتے چلے جاؤ، دوزخ کو دیکھو جنت کو دیکھو۔ جب جنت کے پاس پہنچے تو دیکھا وہاں پر بلکہ اس کے اوپر ہی چھٹ پٹ کی آواز آتی ہے، کھٹ پٹ کی آواز آتی ہے۔ یہ کھٹ پٹ کی آواز کس کی تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت بلال حبشی چلتے تھے مکے میں، ان کے چٹ پٹ کی آواز وہاں سنائی دے رہی تھی۔ کتنے مقرب تھے جی حضرت بلال حبشی، ان کی آہٹ وہاں تک پہنچ رہی تھی۔ جب میرے آقا جنت میں داخل ہوئے تو اللہ کا حکم محبوب جا رہے ہو، کہ تمام حور و غلمان لائن لگائے کھڑی ہیں، ان کو تقسیم بھی کرتے چلے جاؤ، بانٹ دو۔ میرے آقا نے جو سب سے زیادہ حسین خوبصورت حور تھی اس کو کسی اور کے حصے میں دے دیا، بانٹتے 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 بانٹتے، بلکہ جو سب سے خوبصورت تھی
اس کے حصے میں جانتے ہیں حضرت بلال حبشی کا نام پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں میں اتنا حسین و جمیل میری قسمت میں بلال، وہ بلال جس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں، یہ فیصلہ صحیح نہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بلال کا رنگ نہ دیکھو، بلال کی صورت نہ دیکھو، بلال کا چہرہ نہ دیکھو، بلال کا دل دیکھو. بلال کا دل اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، وہ مجھے محبوب ہے اور مجھے محبوب ہے. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کی طرف سے جواب دیا اور بلال کے فضائل و کمالات کو بیان کر دیا. کتنے خوش قسمت تھے حضرت بلال حبشی. غلامی مصطفیٰ مل گئی تو مقام کتنا اونچا ہو گیا. جو حوران جنت، سرداران حوران جنت، وہ کس کے قسمت میں، کس کے حصے میں؟ بلال حبشی کے حصے میں. میرے آقا نے تقسیم کیا اور تقسیم فرما کر کے وہاں سے چلے آ رہے ہیں. تو جب پہنچے سدرا پار براق ملا، اسی براق پر پھر سوار ہوئے. براق پر سوار ہو کر کے میرے آقا مسجد حرام میں آتے ہیں. سبحان اللہ بول دو نا سبحان اللہ بلند آواز سے. اچھا اتنا ہم کو بیان کرنے میں ٹائم لگ گیا نا. ارے بھائی وقت لگا نہیں لگا بیان کرنے میں؟ ہم بیان کر رہے ہیں نا. اور میرے آقا تو گئے پھر آئے. یہ تمام جو سفر طے ہوا، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. تاش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس طریقے سے ایک انسان اپنے بستر سے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اس کی گرمی اس کے بستر میں موجود رہتی ہے. کتنی دیر تک رہے گی؟ وضو کیا، وضو کا پانی نیچے گرا، کتنی دیر تک چلے گا؟ وہ وضو کا غسالہ جاری ہے. دروازہ کھولا، کنڈی کتنی دیر تک ہلے گی؟ وہ زنجیر کتنی دیر تک ہلے گی؟ یہ بیان کیا جاتا صاحب کہ اتنا ہی لمحہ، اتنے لمحے میں میرے آقا گئے اور چلے آئے. سمجھتے ہیں یہ فلسفہ؟ ارے بلانے والا خدا ہے، جانے والے مصطفیٰ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری حرکتوں کو بند کر دیا، زمانہ رک گیا. اب ساعتوں کی کیا بات کرتے ہو، اب لمحات کی کیا بات کرتے ہو، اب اوقات کی کیا بات کرتے ہو، جب سارا زمانہ سب کچھ اللہ نے روک کے رکھا ہے. کوئی ہل نہیں سکتا، کوئی پتا ہل نہیں سکتا. تو اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کتنا زمانہ لگا، کتنا وقت لگا. بلکہ مفسرین نے لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ 23 سال کی مدت گزر گئی تھی. 23 سال کی مدت گزر گئی. ذرا سوچو، غور کرو. ارے بلانے والا خدا ہے، جانے والے مصطفیٰ ہیں، جو پوری کائنات کا خالق ہے. وہ جب چاہے سب کو بند کر دے. ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ یاد رکھیے گا، یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے، معجزہ. جب میرے آقا تشریف لائے، صبح کا وقت ہوا، صحابہ کرام بھی آتے گئے. جن سے ملاقات ہوئی میرے آقا بیان کرنے لگے. اب یہ بات دھیرے دھیرے مکے میں آگے بڑھی، بات پہنچ گئی ابو جہل کے پاس. ابو جہل نے سنا، کہا اب دیکھو اتنا بڑا دعویٰ. ابو بکر صدیق کے پاس آ کے کہا، اے ابو بکر یہ بتاؤ کیا ابھی تم اسے مانو گے؟ کہا کیا؟ کہا تمہارے نبی کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، رات ہی میں گیا، چلا بھی آیا، مانو گے؟ ہے کیا جواب دیا صدیق اکبر نے؟ کہا اگر میرے نبی نے فرمایا ہے تو ابو بکر تصدیق کرتا ہے. میرے نبی نے فرما دیا
ابو بکر یقین کرتا ہے اس لیے کہ اس نبی نے کہا خدا ایک ہے، ابو بکر نے کہا خدا ایک ہے، اسی نبی نے کہا جنت ہے، ابو بکر نے کہا جنت ہے، اسی نبی نے کہا دوزخ ہے، ابو بکر نے کہا دوزخ ہے۔ اس نبی کے کہنے پر ہم نے خدا کو ایک مان لیا ہے، اس نبی کے کہنے پر ہم نے کلمہ پڑھ کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا ہو، اس نبی کا فرمان جو بھی ہے ابو بکر سب تسلیم کرتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ سب سے قوی ایمان اسی کا ہے جو بن دیکھے مان لے۔ سبحان اللہ۔ دیکھے مانا تو کیا مانا؟ نبی کی زبان مبارک سے جو جملہ نکل گیا اسے مان لیا، اور سب سے پہلے تصدیق کرنے والے کا نام ابو بکر ہے، اسی لیے آپ کو صدیق اکبر کا خطاب ملا۔ سبحان اللہ۔ ہر کوئی صدیق نہیں بن سکتا، وہ صدیق اکبر ہے، بات آئی تو سن لیجئے، وہ صدیق اکبر ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دیا، اپنا مال قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں سن لو، میرے نبی کے سامنے ابو بکر کی ساری چیزیں قربان ہیں۔ یہ تو دعویٰ ابو بکر نے کیا، ذرا ادھر سے بھی سن لو ابو بکر کی شان۔ مصطفیٰ جعل رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سن لو، جس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ مصطفیٰ محسن کائنات ہے، مصطفیٰ کا بڑا احسان ہے اس دنیا پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا سن لو، اسی رسول کی زبان مبارک سے یہ جملہ ارشاد ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مجھ پر اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر کا احسان، ذرا بولو کس پر؟ مصطفیٰ پر۔ اور میرے آقا یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں یہ جو احسان ہے اس احسان کا بدلہ میرا خدا قیامت کے روز چکائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے صاحب، خدمت ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، وفاداری ہو تو ایسی ہو، جانثاری ہو تو ایسی ہو، جن کے بارے میں میرے آقا یہ فرما دیں اگر احسان کسی کا مجھ پر ہے تو ابو بکر کا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا جانتے ہو جب کسی نے مجھے قبول نہیں کیا تھا اس وقت ابو بکر نے مجھے نبی مانا تھا، جس وقت لوگوں نے ٹھکرا دیا تھا اس وقت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا تھا، جس وقت لوگ مجھے سمجھتے نہیں تھے اس وقت ابو بکر نے اپنے ماں سے میری مدد کی ہے۔ اسے یاد رکھنا ابو بکر کا احسان میرے اوپر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہی میں ٹاپک لے کے چل پڑوں تو کئی دن لگ جائیں گے۔ جی ہاں، تاریخ اسلام پڑھیے آپ لوگ، غیروں کے پیچھے کبھی چلنے کی کوشش نہیں کرو گے، کبھی تصور بھی نہیں کرو گے، اس لیے کہ خداوند قدوس نے ہم لوگوں کو جو عطا کر دیا ہے وہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے اس نے اپنا محبوب دے دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے اپنا محبوب عطا کر دیا ہے، ورنہ میں وہ تو جہاں چاہتا 18,000 مخلوقات میں جدھر چاہتا بھیج دیتا ہے نا، لیکن یہ اس کی مہربانی ہے، اس نے اپنے محبوب کو ہمارے بیچ بھیج دیا۔ قدر کرو، عزت کرو، سمجھو جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس رسول کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جیسا کسی کو بنایا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کو نبی رحمت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، گمراہوں سے
بد مذہبوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔